درد کو ختم کرنے کے لیے بہت مؤثر ڈاؤفن جیل جو کمر، جوڑوں، پٹھوں اور گردن کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیا یہ وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جنہیں سن برن بہت جلدی ہوتا ہے؟ پلس پریگننٹ خواتین کیا اپنی پریگنینسی کے پیریڈ میں اسے استعمال کر سکتی ہیں درد ختم کرنے کے لیے یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی فارماسسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیچ کانسیپٹس، جہاں عام افراد کو روزمرہ استعمال کی میڈیسنز کے ساتھ مینٹل، فزیکل ہیلتھ اور ان کے بیسک کانسیپٹس پہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اپڈیٹڈ رہنے کے لیے پلیز سبسکرائب ٹو چینل اینڈ شیئر دس یوزفل انفارمیشن ود یور فرینڈز اینڈ فیملی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر شامل کیا ہے۔ ایکٹیو انگریڈینٹ یعنی اس کا فارمولا ہے کیٹوپروفن اور اس کا تعلق NSAIDs کی کیٹیگری سے ہے اور NSAIDs میں پروفن آتی ہے، اس کے علاوہ سنفلیکس آتی ہے، سو یہ ان دواؤں سے ہی ریلیٹڈ ہے اور درد میں کمی کرتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ یوز کیوں ہوتی ہے تو کسی بھی قسم کا آپ کا مسل کا پین ہو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو، اگر سوزش ہو گئی ہو مسلز میں یا جوائنٹس میں، اس کے علاوہ اگر کہیں گر گئے ہوں اور اندرونی چوٹ لگی ہو جس میں اوپر سے زخم کھلا بنا ہو، وہاں پہ آپ درد ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا اگر پٹھا وغیرہ کھچ گیا اس کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے۔ آ جاتے ہیں اس کی ڈوز کے اوپر۔ اسے آپ نے اوپر جس بھی ایریا میں آپ کو درد ہے وہاں پہ اپلائی کرنا ہے، دن میں 2 سے 3 بار آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور خاص خیال رکھیے گا اس بات کو کہ اپلائی کرنے کے بعد آپ نے چھوڑ نہیں دینا ہے بلکہ اس کو رب کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا مساج بھی ہو جائے اور اس کی ٹھیک طریقے سے ایبزارپشن بھی ہو جائے۔ اب وہ افراد جنہیں یہ دوا بالکل استعمال نہیں کرنی وہ ہیں جن کو سن برن بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، جو فوٹو سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دوا لگانے کے بعد ڈائریکٹ سن میں نہیں جانا، جیسے فار ایگزامپل ہاتھ کا کوئی حصہ ہے آپ نے وہاں لگا کے ڈائریکٹ سن میں نہیں نکلنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو فوٹو سینسیٹیوٹی ریئیکشن ہو سکتا ہے، یعنی ریش وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ کسی ایسی جگہ پہ بھی نہیں جانا ہے جہاں کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہو، اور ایسے احتیاط آپ نے اس کو ڈسکنٹینیو کرنے کے 2 ہفتے تک کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو NSAID کی کیٹیگری کی کسی دوا سے، خاص طور پہ کیٹوپروفن، فینوفیبریٹ، ڈائپروفینک ایسڈ یا ایسپرین یعنی ایسیٹائل سیلیسیلک ایسڈ لینے کے بعد کبھی اگر آپ کو الرجی ہوئی ہو، ریش ہوا ہو، سانس لینے میں تکلیف ہوئی ہو، سویلنگ ہوئی ہو، تو آپ یہ دوا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کو سن بلاک لگانے سے بھی الرجی ہوتی ہے، یعنی جو UV بلاکرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پرفیوم سے الرجی ہوتی ہے، تو بھی آپ اس دوا کو استعمال مت کیجیے گا۔ اس کے علاوہ یہ کھلے ہوئے زخم پہ استعمال نہیں ہو سکتی ہے، کسی ایسے انفیکٹڈ دانے پہ استعمال نہیں ہو سکتی جو بڑا ہو گیا ہو، تھوڑی ٹیومر کا سائز کا ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ ایکنی پہ اور ساتھ میں ایگزما پہ آپ اس دوا کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس ہیں جن کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے زیادہ کوانٹٹی میں اس کو نہیں لگانا ہے، جتنا مینشن ہے کہ 2 سے 3 دفعہ تھوڑا تھوڑا لے کے لگانا ہے، اتنی ہی اپلائی کرنی ہے، کیونکہ زیادہ لگائیں گے تو سائیڈ افیکٹس کا خدشہ بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو ایسما فیل ہو سکتا ہے زیادہ لگانے کے بعد، ریش ہو سکتے ہیں۔ ریش جیسے ہی ہو آپ کو کسی بھی قسم کا اسکن انفیکشن یا کسی بھی قسم کا اسکن ریئیکشن ہو تو فوراً آپ نے اس دوا کو ڈسکنٹینیو کر دینا ہے، یعنی اس کا استعمال روک دینا ہے، اور ہاتھوں کو خاص طور پہ بہت اچھے طریقے سے دھونا ہے اسے اپلائی کرنے کے بعد، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کے ہاتھ یا اس طرح کے جو کھلے ہوئے باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ تو سن کے اندر جاتے ہیں اور سن ایکسپوجر ہمیں نہیں چاہیے۔ اسی لیے آپ اگر ٹانگ وغیرہ پہ اسے اپلائی کرتے ہیں، وہاں پہ آپ نے ٹراؤزر پہنا ہوا ہے یا آپ نے بازو پہ اپلائی کیا ہوا ہے، وہاں آستین آئی ہوئی ہے، تو یہ چیز ٹھیک ہے، یہ آپ کو فوٹو سینسیٹیوٹی سے بچا سکتی ہے، لیکن آپ نے کوئی ایسی ڈریسنگ نہیں کرنی جو بہت ہارڈ ہو، جس سے نہ ہوا اندر جا رہی ہو اور بالکل آپ کا ایریا بند ہو جائے، تو اس طرح کی ڈریسنگ بھی آپ نہیں کر سکتے ڈاؤفن جیل لگانے کے بعد۔ اس کے علاوہ پریگننٹ لیڈیز اس کو بالکل اوائڈ کریں، خاص طور پہ فرسٹ اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں۔ اس کے علاوہ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بھی اگر آپ کو پین ہوتے ہیں تو بھی آپ اس جیل کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ وہ خواتین جن کے بچے مدر فیڈ پہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ویسے جنرل بچے ہوتے ہیں، گھر میں چلڈرن ہوتے ہیں، ان پہ بھی آپ اس دوا کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے لمبے عرصے تک اس دوا کو استعمال نہیں کرنا، خاص طور پہ ڈاکٹر اگر آپ کو بولے گا تو وہ یہی بولے گا کہ 1 آدھ ہفتے میں اگر فرق نہیں پڑتا تو آپ مجھے آ کے واپس دکھائیں۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 2-3 ہفتے یا 1 مہینے تک آپ اسے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے فائدہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پھر آپ کے اسکن ریئیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایڈورس ایفیکٹس بتانے سے پہلے ہمیشہ مینشن کرتی ہوں کہ اگر آپ کے ڈاکٹر نے یہ دوا پرسکرائب کی ہے تو سائیڈ افیکٹس کے ڈر سے اسے لینا مت چھوڑیے، کیونکہ سائیڈ افیکٹس ہر کسی میں شو نہیں ہوتے ہیں۔ 1000 لوگ اگر ایک دوا کو لے رہے ہیں تو چند ہوتے ہیں جن کے اندر سائیڈ افیکٹس شو ہوں، سب میں نہیں ہوتے، اور سائیڈ افیکٹس زیادہ تر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ دوا کا اوور یوز تو نہیں کر رہے اور بہت لمبے عرصے تک اس کو استعمال تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ سائیڈ افیکٹس اس دوا کی وجہ سے ہوتے ہیں، آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ دوا چینج کر دے یا ڈوز چینج کر دے۔ کامن جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں اس کے اندر شامل ہے اسکن کا لال ہو جانا، اس کے علاوہ وہاں پہ اس جگہ پہ کھجلی ہونا یعنی خارش ہونا، ایگزما ہو جانا اور جلن محسوس ہونا۔ اس طرح کے سائیڈ افیکٹس
ایسے لوگوں میں کامن ہوتے ہیں جو ایلڈرلی ہوں یعنی جو بزرگ افراد ہوں، تو ان کو خاص طور پہ خیال رکھیں ان کا، اور اگر ان کو کوئی سائیڈ افیکٹ بہت پریشان کر رہا ہو تو ڈاکٹر سے لازمی طور پہ رابطہ کریں۔ اس دوا کو آپ نے روم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن روم ٹیمپریچر 30-32 ڈگری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور ڈائریکٹ ہیٹ اور سن لائٹ سے آپ نے اس دوا کو بچا کے رکھنا ہے۔ مجھے یقین ہے یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی ہوگی، اس لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کریں، جہاں میں اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتی ہوں جو اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ آپ ٹاپکس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ کیچ کانسیپٹس۔